بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے شمار اعتبارات سے ایک مثالی دور قرار دیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سلطنت کی وسعت یہ بہت اہم حصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، کہ آپ کے دور خلافت میں سلطنت سب سے زیادہ پھیلی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل جو کہا جاتا ہے، یہ کہنے کو ایک بات ہے، لیکن یہ سلطنت کہاں تک پہنچی ہے؟ یہاں تک کہ جو مسلمانوں کا خواب تھا بیت المقدس ان کے تصرف میں آ جائے اور ان کی خلافت کا، ان کی سلطنت کا حصہ بن جائے، یہ مسلمانوں کا خواب بھی دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پورا ہوتا ہے۔ آپ نے کس طرح آپ کی جو شخصیت میں ایک جرأت مندی تھی، جو آپ کی بہادری تھی اور آپ کی جنگی حکمت عملی تھی، اور پھر آپ کا جو خلافت کا وصف تھا، اس نے مسلمانوں کو یہ شرف عطا کر دیا کہ آپ کا مسلمانوں کا آپ کی مسلمانوں کی خلافت اور سلطنت مشرق وسطیٰ تک اور پھر افریقہ تک اور دیگر ممالک تک پھیلتی ہوئی اس دور میں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے خاص آپ کے دور خلافت سلطنت کی وسعت کے تعلق سے آپ کی جو جنگی حکمت عملی ہے، اور بالخصوص بیت المقدس فتح جو ہوتا ہے دور فاروقی میں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، ہم سب کے بہت محترم ہیں، حضرت قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آمد کا، بہت شکریہ۔ اور بہت ممتاز عالم دین، میرے بہت دیرینہ دوست بھی ہیں، ندیم قدیم ہیں، مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ اور بہت ممتاز ثنا خاں، معروف محترم ثنا خاں فیصل نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ آغاز نعت سے کرتے ہیں، بسم اللہ۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، وہ گل ہے لب نازک ان کے، ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے، وہ گل ہے لب نازک ان کے،
ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا گے جس کے کھلے گئے ہاتھ اور برے خزانے کریم ایسا ملا گے جس کے کھلے گئے ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ جی اور مفتی صاحب دونوں سے ایک ہی سوال چند کلمات اس حوالے سے پھر اس کے بعد گفتگو کریں گے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور امیر المومنین بطور خلیفۃ المسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے نبوی کی قبولیت میں اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا بے شک اور بطور امیر المومنین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین واہ واہ وعضوا علیہا بالنواجذ سبحان آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سنت جس طرح تمہارے اوپر اس کو اپنانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے اصول کو استوار کرنا لازم ہے، اسی طرح میرے ہدایت یافتہ رشد و ہدایت کے جو پیکر خلفاء ہیں مہدیین راشدین ان کی سنت کو بھی تم نے پکڑنا ہے، ان کے نقش قدم پہ تم نے چلنا ہے۔ کیا بات خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا صابری صاحب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم میرے نبی پاک کے ان تلامذہ اور صحابہ اور خلفاء ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ تو میں اللہ تمہیں اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں فقد اہتدوا کہ تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ واہ 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 تو یقیناً آپ کو بطور امیر المومنین قرآن پاک میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اور نبی پاک نے اپنی خلافت راشدہ کا جو زمانہ اس کا تعین کرتے فرماتا خلافت النبوتی 30 سنتاً
ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء، میری نبوت کی جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیہ 30 سال ہے، اور اس میں سے 10 سال جو تھے نا وہ اکیلے حضرت عمر فاروق کے نصیب میں آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں، دودھ نوش کر رہا ہوں، جو میرا دودھ باقی بچا ہے میں نے عمر فاروق کو تھما دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کا رسول فما اول تو یا رسول اللہ، آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس کی تعبیر علم ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے، جناب صدیق اکبر نے پانی نکالا اور ان کے پانی نکالنے میں کچھ ذوق مجھے نظر آیا، پھر عمر فاروق کی باری یہی تو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ پانی نکالا۔ تو صحابہ نے پوچھا ان دونوں کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا اس کی تعبیر وہ بطور امیر المومنین اللہ کو ٹائم زیادہ دے گا، وہ بڑی قوت کے ساتھ بڑی طاقت کے ساتھ حکمرانی کے اصول وضع کریں گے۔ تو یقیناً آپ کے لیے اولیات عمر کے نام سے ایسے اصول اور ضوابط جس کی تفصیلات آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا وہ بیان کیے ہیں کہ بطور امیر المومنین، اور سب سے پہلے جو لقب نا امیر المومنین کا وہ بھی آپ ہی کے لیے استعمال کیا گیا۔ بہت خوب بہت خوب۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس گفتگو سے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح مبین تھا، اور عمر کا ہجرت کرنا ہمارے لیے نصرت الہی تھا، اور اسی طریقے سے عمر کا خلافت کرنا یہ رحمت الہی تھا۔ واہ واہ واہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کا انتخاب کیا تو اس کی آپ کو جب خلافت کے لیے منتخب کیا جا رہا تھا تو اس میں قبلہ بڑی حکمت تھی، کیونکہ اس وقت مہمات کا آغاز ہو چکا تھا اور اکناف عالم میں مسلمان لڑنے کے لیے ان کے لشکر بھیجے جا رہے تھے، اور اس وقت ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جس کا فیصلہ اٹل ہو، جس میں لچک نہ ہو، اور جو نئے داخل اسلام ہونے والوں کے لیے رحمت ثابت ہو۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی جو نظر تھی وہ حضرت عمر فاروق اعظم پر پڑی، اور پہلا جو آپ نے مشورہ کیا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا تھا کہ حضور آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں عمر بہت اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، لیکن سخت بہت ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ سختی میری نرمی کی وجہ سے ہے، اور جب خلافت کا وزن ان کے اوپر آئے گا تو ان کی سختی بھی نرمی میں بدل جائے گی۔ تو بطور امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین آپ کی جو خوبیاں ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح عیاں ہیں، لیکن قبلہ اس میں ایک انتہائی اہم ترین جو خوبی اور حسن آپ کی خلافت میں نظر آتا ہے وہ عام بندے کو سہولت فراہم کرنا، فلاح عامہ اور رفاع عامہ کے جو آپ نے کام کیے ہیں، اور ایک عام مظلوم کی فریاد حاکم تک کتنی آسانی سے پہنچنی چاہیے اس کے جو راستوں کا انتخاب کیا ہے، اور تمام حکام اور عمال کو جو ہدایت کی ہے کہ ایک عام شخص کو تکلیف اگر پہنچے تو اس کی فریاد تمہارے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے، اور آپ کی خلافت میں یہ لازم تھا کہ کسی بھی حاکم کے دروازے کے اوپر چوکیدار نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے خود بھی اس کا اہتمام کیا، اور آپ راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، آپ سفر کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں جا کے پوچھا کرتے تھے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ ایک عام بندے کی فریاد رسی اور عام بندے تک حکومت کے تمام سہولتوں کو پہنچانا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا خاصہ ہے اور آپ کی خوبی ہے، اور آپ نے دنیا کے حکام کو یہ تعلیمات دی۔ جی ہاں بالکل، کہ گویا خلافت جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری، وہ کوئی ایک آسائش نہیں ہے، وہ ایک ایسی کوئی بادشاہی نہیں ہے کہ آپ بادشاہ بن گئے، یہ خلافت ایک ذمہ داری ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ ناظرین کرام خوش آمدید، خاص طور پر جس کا تذکرہ، جس کا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور میں بھی اس تذکرے کا منتظر ہوں کہ یہ تذکرہ سنا جائے اور بار بار سنا جائے۔ اس سے روح کو کیسی تسکین ملتی ہے کہ جو مسلمانوں کا خواب تھا قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کی کہ تصرف میں ہو، مسلمان وہاں پر جا سکیں آ سکیں، بیت المقدس فتح ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ قبلہ بلا شبہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو فتوحات اسلامیہ ہیں ان کی غرض و غایت یہ نہیں تھی، نہ ان کا ہدف یہ تھا کہ ہماری ریاست میں وسعت پیدا ہو، اس کا رقبہ بڑھ جائے
اور دوسروں کے اوپر ہمارا تسلط ہو جائے. اصل وہ یہ تھا جو ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جب بھیجا ہوا سپہ سالار اس نے بھیجا نا ایلچی اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور رستم سے جا کے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ مدینے سے یہاں تک کیا لینے آئے؟ کیا آپ ہماری زمینوں پہ قبضہ کرنے آئے؟ کیا آپ ہمارے مال و دولت کو چھیننے کے لیے آئے؟ اور فرمایا ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ آپ نے جو اس کا قالین تھا نا وہ بھی کاٹ کرنا ننگی زمین پہ بیٹھے آپ. تو آپ نے فرمایا اس نے پوچھا پھر کیا لینے آئے؟ تو کیا جواب دیا جو سونے کے حروف سے لکھا جائے تو تب بھی اس کی قدر و قیمت صابری صاحب ادا نہ ہو سکے. واہ واہ. انہوں نے فرمایا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہائے ہائے. ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کے غلام بنانے کے لیے آئے. واہ واہ واہ. اصل مقصد یہ تھا. بیت المقدس میں جو پہنچے نا آپ, اللہ اکبر, یہ خلافت عمر فاروق پرور منظر ہے. کیا روح اللہ اللہ. اور 6 ماہ اس کا محاصرہ جاری رکھا, خون ریزی سے اجتناب کیا بیت المقدس کے احترام میں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کا کی پہلی منزل بھی ہے اور دوسری بات یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور یہاں اللہ کا گھر ہے, بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو صحابہ کرام نے 6 مہینے اس کا محاصرہ رکھا ہے. 4 مہینے کے محاصرے کے بعد جب وہاں کے بڑے پادری نے محسوس کیا, اس پادری صاحب نے, کہ یہ محاصرہ اب اس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, تو پھر انہوں نے خود پیغام بھیجا اور پیغام یہ بھیجا کہ عمر فاروق امیر المومنین خود تشریف لے آئے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ کو جب رکا بھیجا گیا, خط بھیجا گیا وہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی جانب سے, تو آپ نے قبول فرما لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ علیہ صلح کے دائی اور امن کا پیغام لے کے آنے والے, تو آپ کے تربیت یافتہ عمر فاروق نے فوراً امن کی خاطر, صلح کی خاطر ایک لمبا سفر جو تھا نا اس کو قبول کیا. اور وہ سفر بھی بڑا روح پرور, بڑا تاریخی ہے کہ آپ نے صرف ایک ساتھی لیا, ایک خادم, ایک رفیق سفر, اور بیت المال سے صرف ایک ہی اونٹ لیا سفر کے لیے. اللہ اللہ. اور اس کے ساتھ باری باندھ لی کہ ایک منزل پہ تم نے سواری کرنی, میں نے پیدل چلنا ہے تاکہ اونٹ کو بھی تکلیف نہ ہو. خلیفۃ المسلمین, خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں. ساڑھے جیسے آپ نے فرمایا 22 لاکھ مربع میل کو حکمران. 22 لاکھ مربع, پتہ کتنے تھے صابری صاحب؟ اس میں مدینہ منورہ, پورا جزیرۃ العرب, اور اس میں مصر, افریقہ کے جو علاقے تھے, اور ادھر جو شام کا علاقہ بیت المقدس تک, اور ادھر آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کویت کی زمین, بحرین, اور یہ سارا قطر اور متحدہ عرب امارات, اور پھر آگے عراق, اور پھر ایران, اور ہمارے پاکستان کا کچھ حصہ آذربائیجان, ترکمانستان اور آرمینیا, جارجیا. اتنا بڑا رقبہ, اتنے بڑے ملک, اس کے اندر آذربائیجان اس کے اندر شامل تھا. اتنی بڑی ریاست حکمران, اور جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے. پروٹوکول کیا ہے کہ ایک اونٹ ہے, باری باری اس پہ جا رہے ہیں. اتفاق ایسے ہوا جب آخری منزل پہ پہنچنے کا ٹائم آیا نا, تو سواری پہ بیٹھنے کی باری خادم کی تھی اور مہار تھام کے چلنے کی باری امیر المومنین کی تھی. اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا کہ آپ سوار ہو جائیں, انہیں کم از کم اندازہ تو ہو جائے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سوار ہے یہ امیر المومنین ہے, پیدل چلنے والا خادم ہے. تو فرمایا یہاں تو باری لے لوں گا, قیامت کو جواب کون دے گا؟ یہ نہیں ہی ہوگا. آپ پیدل چل رہے ہیں, وہ سواری پہ بیٹھے, پادری صاحب کھڑے تھے سپہ سالاروں کے ساتھ, جو مسلمان سپہ سالار صحابہ کرام ان کے ساتھ, اور اس نے یہی محسوس کیا کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ امیر المومنین. تو فرمایا نہیں, اللہ کے بندے, وہ امیر المومنین ہیں. جو اپنی باری پہ پیدل چل کے آ رہے ہیں نا, وہ امیر المومنین ہیں. دادا لگائیں کتنی داشت, اس نے چابیاں ہاتھ میں دے دی. مفتی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس روح پرور منظر میں. وہ بھی خوف زدہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مطلب یہ خلیفۃ المسلمین ہے, یہ امیر المومنین ہے, یہ اس کی شان ہے, اور مطلب ایک ویسے ہی تاثر پڑ گیا نا. بالکل. اصل میں جو حضرت عمر فاروق اعظم تھے, ان کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کر دی گئی. جی ہاں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کو پڑھا ہے, جس کو ہم نے سمجھا ہے, وہ ابو عبیدہ بن جراح نہیں ہے, وہ عمر بن عاص نہیں ہے, وہ خالد بن ولید نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. تو کہا کہ وہ تو مدینے میں تشریف فرمائے. تو جیسے ہی دیکھا تو وہ پہچان گئے. دراصل حضرت عمر وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے حضور فخر عالم کی بشارات کو واضح کیا ہے, جن کا انتخاب کیا گیا ہے. حضور علیہ السلام کو جو بشارتیں ملی ہیں وہ ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئی ہیں. تو حضرت عمر
کی جو جنگی حکمت عملی ہے قبلہ، وہ شام کے خطے میں 2 موقعوں پر ایسی واضح ہوئی ہے جو قیامت تک آنے والا ہر لیڈر اس کو سٹڈی کرنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے۔ ایک جنگ یرموک کے موقع پر، وہ بھی چونکہ شام کا خطہ ہے، جہاں بازنطینی جو افواج تھیں، رومی فوجیں تھیں، جو سلطنت مشرقی روم ہے ان علاقوں کے تھے، ان کے ساتھ جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس میں حضرت عمر کی حکمت عملی، اور پھر جو بیت المقدس فتح ہوا ہے اس وقت جو آپ نے حکمت عملی اختیار کی ہے، عقلوں کو حیران کر دیتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں چابیاں دے دی گئی ہیں، آپ مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آئیے آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کرتے ہیں، اور کمال معاہدہ لکھوایا۔ مسلمان صدیوں حکمران رہے، حضرت عمر کا معاہدہ کبھی بھی معطل نہیں ہوا، ہر مسلمان حاکم اس کی پاسداری کرتا تھا۔ اور وہ معاہدہ قبلہ کیا تھا؟ آپ علاقے کو فتح کرنے کے بعد لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ معاہدہ اللہ کا غلام عمر بن خطاب لکھ رہا ہے، اور یہ تمام وعدے کر رہا ہے اہل ایلیا کے ساتھ، یعنی یروشلم کے لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے، وہ چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم، کوئی بھی مذہب والے ہیں، یہ لکھا گیا کہ تمہاری عبادت گاہیں نہیں ڈھائی جائیں گی، تم سے مال نہیں چھینا جائے گا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تمہاری حفاظت کی جائے گی، اور تم وقت پر مسلم ریاست کو جزیہ دو گے، اور جتنے لوگ دیگر علاقوں کے ہیں ان کو واپس جانے دو، اور اگر تم بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو ان کی پناہ گاہوں تک تمہیں محفوظ ہماری فوج پہنچائے گی۔ اور یہ معاہدہ لکھ کر بتا دیا مسلمان طاقت پانے کے بعد بھی اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اور لوگوں کی محبت رکھتا ہے، اور انسانیت کی فلاح کا خیال رکھتا ہے۔ کیا بات! چند جملے خاص طور پر حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو حکمت عملی تھی، یہ تو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانیت، جس کو رفع عامہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یعنی ہر شخص جس سے استفادہ کرے، اور غیر مسلم بھی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان مند ہوتے ہوں گے۔ بلا شبہ، بلکہ جیسے ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، بات جہاں نے چھوڑی وہاں یہ تھا کہ وہ جو پادری صاحب تھے نا بڑے، وہ آپ کو اپنے چرچ میں لے کر گئے اس وقت، اور لے جا کر اس کا معائنہ کروا رہے تھے، تو عین اس وقت نماز کا وقت آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ کہیں بھی نماز ادا کر لیں ہمارے اس چرچ کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر یہاں پہ آج نماز ادا کر لوں گا نا تو پھر قیامت تک مسلمان یہاں پہ نماز پڑھنا اپنے لیے وہ سمجھیں گے کہ شاید ضروری ہے، تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو آپ نے چرچ سے باہر جا کر دوسری زمین پہ اپنی چادر بچھا کر نماز پڑھی، اور پھر بعد میں وہاں پر مسلمانوں نے مسجد قائم کی جو 4 صدیاں پہ قائم رہی مسجد عمر فاروق کے نام سے۔ لیکن آپ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ دوسروں کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا، ان کے تقدس کا اہتمام کرنا، جو کہ اللہ نے ہمیں خود قرآن پاک میں یہ تعلیم دی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، کہ ہم نے اسلامی شریعت میں جہاد کو ایک اہم جز کے طور پہ کیوں شامل کیا ہے؟ اس لیے شامل کیا ہے کہ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے 4 عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی۔ 4 عبادت گاہوں میں مسجد جو مسلمانوں کی عبادت گاہ نا، اس کو زمانی ترتیب کے لحاظ سے آخر میں بیان کیا کہ مسلمان آخر میں دنیا میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان بن کے دنیا میں تشریف لائے، تو اس لیے مسجد، تو اس سے پہلے عیسائیوں کی عبادت گاہ 2 جو ہیں ان کو بیان کیا، ان کی خلوت گاہیں، ان کے چرچ، اور اس طرح یہودیوں کی عبادت گاہ کو۔ تو گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر المومنین نے اللہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے حکمرانوں کو بھی اور مسلمان امت کو بھی یہ سبق دے دیا ہے کہ ہم نے جس طرح اپنی مسجدوں کا احترام کرنا ہے، جس طرح مسجد کی حرمت تقدس کا اہتمام کرنا ہے، اسی طرح دوسروں کی عبادتگاہوں کا بھی ہم نے احترام کرنا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہہ دوں کہ اسلام سے پہلے ساسانیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی نا کرسچن کی، تو 90,000 کرسچن اس میں قتل ہوئے تھے۔ بیت المقدس پر غلبہ پانے کے اس تناظر میں 90,000، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی، اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، تو ایک کرسچن بھی اس میں قتل نہیں ہوا، ایک کرسچن کا خون وہاں پہ نہیں بہایا گیا۔ اور ایک اور بات بھی یہ ہے وہ اصول جو آج حکمرانوں کو بھی اس پہ ضرورت ہے دیکھنے کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے آپ کی زندگی اور آپ کا طرز حکومت،
اور عوام کے لیے بھی بطور مسلمان ہمارے لیے بھی ان کی زندگی مشعل راہ ہے۔ یقیناً ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ جب یقیناً سلطنت بڑھ جاتی ہے، جغرافیائی طور پر جب اسلام دور دور تک پہنچتا ہے تو انتظامات ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے، بہت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ مختلف چھوٹے چھوٹے علاقے بنا کر، صوبے بنا کر اس کے گورنرز کو تعینات کرنا، خاص طور پر سیدنا فاروق اعظم جب تقرری فرماتے تو کیا چیز دیکھتے تھے؟ دیکھیں، جب آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ میں نے ایک عام بندے کو فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وسعت نظر بھی عطا کرتا ہے اور آپ کے ظرف کو بھی وسیع فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اور یہ چیز حضرت عمر فاروق اعظم میں تھی، کیونکہ وہ ذاتی طور پہ دلچسپی رکھتے تھے کہ جتنے علاقے فتح ہو رہے ہیں اس کے اندر کسی بھی طریقے سے فساد برپا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس لیے جو علاقہ فتح ہوتا، سب سے پہلے آپ اس علاقے کو جو ہے انتظامی طور پر ڈیوائیڈ کر دیتے تھے۔ آپ نے 13 صوبے ڈیوائیڈ کیے تھے، اور وہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ اس کے لیے گورنر تعینات کرتے تھے۔ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے تھی کہ وہ لوگوں کے مسائل کو جانچتا بھی ہو، اور وہ جیسے کہتے ہیں عدالتی نظام بھی سمجھتا ہو، فیصلہ سازی کو جانتا ہو۔ سب سے پہلا جو آپ کے لیے اہم ترین چیز تھی وہ تھا فیصلہ کرنا، کہ وہ کبھی بھی مظلوم کو جو ہے وہ اپنے پیروں تلے روند نہ دے اور ظالم کو کبھی بھی پروٹوکول نہ دے دے۔ اس چیز کا آپ خیال کرتے تھے، اور پھر اس بات کا بھی آپ خیال کرتے تھے، آپ اس علاقے کو خط لکھا کرتے تھے کہ یہ شخص تمہارا حاکم ہے، اس کے اندر اگر کوئی غلطی پاؤ تو فوراً مجھے مطلع کرو، مرکز میں اطلاع پہنچاؤ۔ مرکز میں اطلاع پہنچاؤ۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جو خود بندہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرے۔ آپ مدینے میں کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں حضور کے منبر پر، لوگوں میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہاری گردنوں کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارا خادم ہوں، اگر تم مجھ میں نفع پاؤ تو رب کا شکر ادا کرو، اللہ کی جانب جھکو جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اور اگر تم مجھ میں غلطی پاؤ تو مجھ سے پوچھو، سوال کرو۔ اور اسی طریقے آپ ہر گورنر سے سوال کیا کرتے تھے کہ تم نے اتنے بجے لوگوں کے سامنے خود کو پیش کیوں نہیں کیا، اس کی پھر وہ وجہ بیان کرتے تھے کہ حضرت یہی وجہ تھی نا کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو جو ہے وہ فوج کی کمانڈ سے معزول کر کے گورنر بنا دیا۔ آپ اتنے عظیم الشان حکیم تھے، آپ چاہتے تھے کہ ایک شخص ایک ہی فیلڈ کے اندر نہ دوڑتا جائے۔ اور ایک جو تصور پایا جا رہا تھا خاص طور پر کہ جی یہ ساری فتوحات جو ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے دیکھیں بیک یہ ایک بے اعتقادی پیدا نہ ہو۔ آپ بیک وقت دو بڑے کام کر رہے تھے۔ آپ ایک بڑا کام یہ کر رہے تھے کہ مسلمان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے پاک پروردگار اللہ کی جانب سے مل رہا ہے۔ یہ طاقتیں دینے والا، قوتیں دینے والا، اختیار دینے والا اور فتح دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آپ نے یرموک کی جنگ میں جو حضرت ابو عبیدہ کے خط کا جواب دیا تھا، اس جواب میں آپ نے یہی کہا تھا، انہوں نے خط لکھا تھا نا کہ حضرت کیا کریں، ہم 40,000 ہیں اور وہ 2,40,000 صرف فوج ہے، باقی عوام اور ہے۔ تو آپ نے جواب میں لکھا تھا کیا تم اللہ پہ یقین نہیں رکھتے ہو؟ تم 40,000 ہو تو کیا ہوا، وہ اللہ تو ہے نا کہ جو ہماری سے پہلے تمہیں لشکر عطا کر سکتا ہے۔ ہمت کرو، آگے بڑھو اور اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اور وہ ایسے الفاظ تھے کہ 40,000 4 لاکھ کے سامنے ٹکرا گیا اور یرموک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ واہ واہ جی قبلہ، ایک تو یہ چیز اس کو کنکلوڈ کر دیجئے، اور پھر آپ مدینہ المنورہ میں اور جنگ ہو رہی ہے، اور پھر وہ جو ساریہ کو آواز دی ہے وہ بس ایک ایمان افروز بات سنا دیں، وقت مختصر ہے، پھر اجازت لیں۔ یقیناً صابری صاحب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں نا وہ بھی مسلمہ ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو پہلی قومیں گزر گئیں ان میں کچھ ایسی ہستیاں تھیں من غیر ان یکونوا انبیاء، وہ انبیاء تو نہیں تھے لیکن اللہ القاء ان کی زبانوں پہ جاری کر دیتا تھا۔ یہ فرما کر، یہ تمہید باندھ کر پھر آپ نے مضمون بیان فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِن يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ فِي أُمَّتِي، اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ الہام اپنی طرف سے اس کی زبان پہ جاری کرتا ہے تو وہ میرا عمر فاروق ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے۔ تو آپ
ممبر نبوی پر مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واہ۔ اور جناب سپہ سالار آپ کے ساریوں جو تھے نا وہ جنگ لڑ رہے تھے، ہاں تو بیان کرتے ہیں جو مجاہدین ہیں نا سپاہی، انہوں نے بیان کیا کہ صرف ساریہ نے نہیں سنا، ہاں یہ صرف ساریہ نے آواز نہیں سنی تھی، آپ نے یہاں سے آواز دی سینکڑوں میل دور، فرمایا یا ساریۃ الجبل، ہاں یا ساریۃ الجبل، او واہ، ساریہ واہ۔ پہاڑ کو اپنے دامن کے پیچھے کرو، واہ۔ یہ جنگی ترتیب کے لیے ضروری ہے، اس کو پیچھے کرو، تو فوج ساری نے آپ کی اس آواز کو سنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور تعالیٰ جو مدینہ المنورہ میں جو سامنے بیٹھے تھے وہ بھی حیران ہو گئے وہ بھی حیران تھے کہ کس خطبے کے دوران یہ کیا بات آ گئی۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کر وہ کہاں سے کیا دکھایا منظر آپ کو، اور دکھایا۔ آپ کی آواز وہاں تک اللہ پہنچائی، اکبر۔ اور وہ دریا نیل والا واقعہ جی ہاں وہ بھی صحیح، ہماری جو کتب تواریخ ہیں ان کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ دریا نیل کے لیے مصر کے لوگوں کا ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ ایک بیٹی کو ہر سال وہ زیورات سے لاد کر اس کے سپرد کر دیتے تھے، تو پھر وہ اس کا اللہ پانی اللہ اللہ۔ شدت سے آتا تھا۔ تو جب آپ کو یہ خط لکھا گیا نا مصر کے گورنر کی جانب سے، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب بن ابی وقاص نے جب خط یہ لکھا عمرو بن عاص نے، تو آپ نے جو پھر جواب لکھا نا، فرمایا کہ یہ میرا خط تو تیرے لیے، اس کے اندر جو میرا کارڈ ہے نا وہ جا کر دریا نیل میں ڈال دینا، اس کو میرا خط، اس میں یہ لکھا تھا ان کنت تجری من عندک فلا تجری، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا نا آج کے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، واہ وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اگر اللہ واحد القہار کی مرضی تو چلتا ہے تو پھر آج کے بعد یہ رسم نہیں چلے گی، تجھے چلنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ۔ ایک ہی رات کے اندر کہتے کبھی تاریخ نیل میں ایسا نہیں تھا، 16 میٹر گہرا پانی اللہ پاک نے ایک رات میں جاری فرما دیا۔ واہ۔ چند جملے کنکلوڈ کرتے ہوئے پیغام کی صورت میں، وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ بندے کو رب تعالیٰ کے معاملے میں خالص ہو جانا چاہیے، ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طبیعتوں میں، تمہارے کلام میں، تمہاری گفتگو میں اور تمہارے فیصلوں میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو خالق کا ہو جاتا ہے تو پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت عمر کی زندگی کا یہ پیغام ہے۔ اور پھر دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ لوگوں کے درد کو محسوس کیا کرتے تھے، واہ اس واہ۔ کی آج ضرورت ہے۔ درد سننے کے لیے تو لوگ بہت مل جاتے ہیں، درد محسوس کرنے والے کم ملتے ہیں۔ واہ۔ حضرت عمر کی سنت یہ ہے کہ درد سنا بھی کرو اور درد کو محسوس بھی کیا۔ واہ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، لطف آ گیا، مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ، لطف آ گیا ہے، اور فیصل بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، میں اجازت لے رہا ہوں ان دو اشعار کے ساتھ، ادیب رائے پوری کے دو اشعار یہ مجھے یاد آ گئے ہیں، اور بہت کمال ادیب صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت لکھی ہے کہ صف میں جو گھس پڑے وہ لیے تیغ شعلہ ور، صف میں جو گھس پڑے وہ لیے تیغ شعلہ ور، سر کافروں کے دوش پہ آئے نہ پھر نظر، ہیبت سے ان کی دن میں نکلتے نہ تھے عدو، ہیبت سے ان کی دن میں نکلتے نہ تھے عدو، راتوں کو خواب میں بھی پکاریں عمر عمر، راتوں کو خواب میں بھی پکاریں عمر عمر۔ ناظرین کرام، تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم تسلیمات۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا۔
پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں، ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ شہادت ہے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، شہادت ہے خدا عطار کو دے دے مدینے میں، کرم فرما الہی واسطہ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق